اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بچے کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ اور اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ پڑھ بھی رہے ہو کچھ کہ نہیں؟ آج ہم لوگوں نے جو دیکھنا ہے وہ عضلات کی اہمیت اور فوائد یعنی امپورٹنس آف مسلس یا بینیفٹس آف مسلس، دونوں طرح سے کویسچن ہو سکتا ہے اور ہم نے اس کا آنسر جو ہے پوائنٹس کی صورت میں دینا ہے۔ جو پوائنٹس میں ڈسکس کروں گی وہ اس کی امپورٹنس میں بھی ہم لکھ سکیں گے اور اس کے بینیفٹس میں بھی لکھ سکیں گے۔ تو نمبر 1 جو پوائنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانی جسم میں حرکت انہی عضلات کی بدولت ہوتی ہے، یعنی انسانی جسم جو بھی حرکت کرتا ہے وہ ان عضلات کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ بہت سے عضلات جو ہیں وہ انسانی جسم کے مزدور ہیں۔ جس طرح مزدور کو ہم روپیہ پیسہ دے کر جو ہے اس سے اپنی مرضی کا کام لے لیتے ہیں، تو اسی طرح ارادی عضلات جو ہیں وہ ہماری مرضی کے مطابق جو ہیں وہ حرکت کرتے ہیں۔ نمبر 2 عضلات ہڈیوں اور جوڑوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی عضلات جو ہیں جو ہمارے جسم کی بونز ہیں، ہڈیاں ہیں اور جوائنٹس جو ہیں، جوڑ جو ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم اس طرح سے بنایا ہے کہ اگر ہمارا جسم صرف ہڈیوں کا فریم یا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی ہوتا اور اس کے اوپر گوشت کی تہیں نہ ہوتی تو وہ ذرا سی چوٹ لگنے سے ہڈیاں جو ہیں وہ کریک ہو جاتی اور ویسے بھی وہ فریم انتہائی بدنما لگتا، خوبصورت نہ لگتا انسانی جسم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی ڈھانچہ جو فریم بنایا ہڈیوں کا، اس کے اوپر گوشت کی تہیں لگا کر ایک تو جسم کی خوبصورتی میں اضافہ کیا اور دوسرا یہ گوشت کی تہوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ گوشت کی تہیں جو ہیں ہڈیوں اور جوڑوں کی حفاظت کرتی ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی چوٹ لگتی ہے، تو کوئی جھڑک لگتی ہے، کوئی بھی دباؤ آتا ہے جسم کے اوپر، تو اس وقت یہ مسلز جو ہیں اس چوٹ کو برداشت کر جاتے ہیں، جس وجہ سے ہم فریکچر سے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں۔ فریکچر جو ہڈی کا ٹوٹنا ہوتا ہے، یعنی ہڈیوں اور جوڑوں کی حفاظت ان عضلات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انڈرسٹینڈ بچے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ نمبر 3 جلد کے عضلات بالوں میں حرکت پیدا کرتے ہیں، یعنی جو جلد کے عضلات ہیں اس سے بالوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جلد کے اوپر باریک باریک سے بال ہیں اور جب کوئی سخت سردی کے دن ہوتے ہیں، سخت شدید سردی لگ رہی ہوتی ہے، تو یہ بال جو ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی بالوں میں حرکت پیدا ہونا شروع ہو جاتی جو ہماری ٹمپریچر کو بھی مینٹین رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ نمبر 4 مضبوط اور طاقتور عضلات جسمانی کارکردگی میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی جتنے ہمارے عضلات جو ہیں وہ طاقتور ہوں گے، مضبوط ہوں گے، اور اتنا ہی ہمارے جسم کے کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوگا۔ کارکردگی ہوتا ہے کام کرنے کی صلاحیت، یعنی جتنے عضلات مضبوط ہوں گے، طاقتور ہوں گے، اتنا ہی ہمارا کوئی بھی کام زندگی کا جو ہے وہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ اگر عضلات کمزور ہوئے، ویک ہوئے تو حرکت نہیں صحیح طرح سے ہوگی، جب حرکت نہیں ہوگی تو کوئی کام صحیح طریقے سے نہیں ہو سکے گا۔ نمبر 5 غیر ارادی عضلات جسم کے دوسرے اہم نظاموں مثلاً نظام دوران خون، نظام انہضام، نظام تنفس وغیرہ کے افعال میں مدد دیتے ہیں۔ تو غیر ارادی ہم نے پیچھے ان ڈیٹیل ڈسکس کیا ہے کہ ایسے عضلات جو ہماری مرضی کے تابع نہیں، ہماری پسند کے تابع نہیں، ہماری خواہش کے تابع نہیں، تو ایسے نظام جو ہیں ان میں نظام دوران خون ہے، بلڈ سرکولیشن، نظام انہضام ڈائجسٹو سسٹم، اور نظام تنفس ریسپیریٹری سسٹم۔ یہ تینوں نظام جو ہیں نظام دوران خون، نظام انہضام اور نظام تنفس، یہ جو ہے ان میں غیر ارادی عضلات کام کرتے ہیں، اور ان نظاموں میں جو ہے غیر ارادی چونکہ عضلات ہیں تو ان کے فعل میں جو ہے یہ عضلات مدد دیتے ہیں۔ افعال جو ہے فعل کی جمع ہے، اور افعال فعل کی چونکہ جمع ہے تو فعل کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام کرنا، یعنی یہ عضلات نظام جو کام کر رہے ہیں غیر ارادی عضلات کے تحت، اس سے ان کے کام میں انہیں
مدد ملتی ہے. یعنی نظام دوران خون خود بخود چلتا ہے، ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتا، اور اگر ہم بلڈ سرکولیشن کو روکنا چاہیں تو ہم نہیں روک سکتے. اور اسی طرح نظام ہضم جو ہے، ہم نے جو کچھ کھایا پیا ہے، اگر ہم چاہیں کہ صبح کا ناشتہ کیا ہو ہمیں دوپہر کو نہ کھانا پڑے، ہم اس کو کنٹرول کر لیں، ہماری ڈائٹ جو ہے ڈائجسٹ نہ ہو، ہضم نہ ہو، تو ایسے نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح نظام تنفس جو ہے اس کو اگر ہم کنٹرول کرنا چاہیں تو ہم نظام تنفس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو یہ سارے نظام چونکہ غیر ارادی عضلات کے تحت کام کرتے ہیں، ہمارا اس میں ارادہ شامل نہیں ہوتا، ہماری مرضی شامل نہیں ہوتی، تو یہ غیر ارادی عضلات جو ہیں ان نظاموں کے فعل میں مدد دیتے ہیں، ان نظاموں کے کام میں اس کے مددگار ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نظام دوران خون، ہر نظام جو ہے دوسرے نظام کے ساتھ ہیلپ فل ہے، مددگار ہے، تب ہمارا جسم جو ہے صحیح طور پر کام کرتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نظام دوران خون جو ہے اس میں ریسپیریٹری سسٹم، نظام تنفس جو ہے وہ مدد کر رہا ہے، کیونکہ نظام دوران خون میں دل جو ہے وہ پمپ کرتا ہے اور پوری باڈی کو خون جو ہے وہ سپلائی کرتا ہے. جب پوری باڈی کو خون سپلائی ہو جاتا ہے تو واپس یہ آرٹریز کے ذریعے خون جاتا ہے اور واپس جو ہے وینز کے ذریعے سے دل میں آتا ہے. جب دل میں آتا ہے تو پھر دل سے یہ لنگس میں جاتا ہے صاف ہونے کے لیے، اور جب ہم کھلی فضا میں، آکسیجن والی فضا میں سانس لیتے ہیں تو آکسیجن ہمارے اندر جاتی ہے اور باہر نکلنے سے پہلے چند سیکنڈ کے لیے ایئر سیکس کے اندر ٹھہرتی ہے. اور ایئر سیکس کی دیواریں اتنی پتلی اور نازک ہیں کہ یہاں پر گیسوں کا آپس میں باہمی تبادلہ ہوتا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے ایئر سیکس کے اندر آ جاتی ہے، جو پلٹی ہوئی سانس کے ذریعے باہر نکلتی ہے، اور آکسیجن جو ہے یہ خون میں شامل ہو کر خون کو صاف، سرخ اور چمکدار بناتی ہے، جس سے ہمارا خون صاف ہوتا ہے. تو یہ نظام جو ہیں خود بخود ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے فعل میں تعاون کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے کام میں تعاون کر رہے ہیں. اس طرح سے اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن یہ قدرتی سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے. تو یہ نظام ایک دوسرے کے ساتھ مددگار ہیں. نمبر 6، بعض عضلات خوراک کو چبانے میں مدد دیتے ہیں، مثلاً منہ اور جبڑے کے عضلات. یعنی کچھ عضلات ایسے ہیں جو خوراک کو چبانے میں مدد دیتے ہیں، اور اس میں ہمارے منہ کے عضلات ہیں اور جبڑے کے عضلات ہیں. کیونکہ ہمارا منہ جب ہم دانتوں کو حرکت کرواتے ہیں تو اس وقت ہمارے جو جبڑے کے عضلات ہیں ان کے اندر سے ایک رطوبت نکلتی ہے جسے سلائیوا کہتے ہیں. اور وہ سلائیوا کیا ہے، وہ ہماری ٹھوس خوراک کو نیم ٹھوس یعنی سخت سے ہلکا سخت کرتا ہے اور اس کو سافٹ بناتا ہے، نرم کرتا ہے، جس سے خوراک ہمیں چبانے میں بھی مدد ملتی ہے اور حلق سے نیچے اتارنے میں بھی مدد ملتی ہے. کیونکہ ٹھوس خوراک کو چبانا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، تو یہ جبڑے کے عضلات جو ہیں اس طرح سے مدد دیتے ہیں. تو خوراک کو چبانے میں بھی کچھ عضلات جو ہیں وہ مددگار ثابت ہوتے ہیں. نمبر 7، عضلات جسم کو خوبصورت اور سڈول بناتے ہیں. عضلات جو گوشت اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں کے اوپر لگایا ہے، یہ ہمارے جسم کو خوبصورت بنانے میں مدد دے رہا ہے اور سڈول بنا رہا ہے جسم کو. کیونکہ اگر جو ہے اللہ تعالیٰ نے صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا ہوتا اور اس کے اوپر گوشت کی تہیں نہ لگائی ہوتی تو ہمارا جسم انتہائی بدنما لگتا، جسم خوبصورت نہ لگتا. اس فریم کے اوپر، ہڈیوں کا جو فریم ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گوشت کی تہیں لگا کر خوبصورت بنایا ہے جسم کو، تاکہ ہمارا جسم جو ہے وہ خوبصورت نظر آئے اور سڈول نظر آئے. سڈول کہتے ہیں ایسے جسم کو جو نہ بہت زیادہ موٹا ہو اور نہ بہت ہی پتلا ہو، یعنی گتھا گتھا سا جسم جو ہے اسے ہم سڈول کہیں گے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں نمبر 8، درست قامت مضبوط عضلات کی مرہون منت ہے. یہ قامت ہم نے پیچھے پڑھا ہوگا کہ قامت کیا ہے، درست قامت کسے کہتے ہیں. بچے اگر آپ لوگوں نے پیچھے نہیں پڑھا ہوا تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ قامت کو جانچنے کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ ہم درست قامت کسے کہیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دیواریں بنتی ہیں، گھر بنتے ہیں، بلڈنگز بنتی ہیں، تو اس وقت معمار جو ہیں
جو دیوار بنانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو معمار کہا جاتا ہے۔ جب وہ دیوار بناتے ہیں تو ان کے پاس بچی ایک لٹو ہوتا ہے جس کے ساتھ ڈوری لگی ہوتی ہے، اور وہ ڈوری جو ہے اس کو دیوار کے ساتھ رکھ کر لٹو کو نیچے لٹکا دیا جاتا ہے تاکہ دیوار کی درستگی جو ہے وہ چیک ہو جائے کہ دیوار سیدھی ہے یا کہیں سے ٹیڑھی ہے۔ تو وہی لٹو اگر ہم اپنے کان کی سیز سے نیچے لٹکائیں ٹخنے کی طرف، اور ہمارا کندھا، ہمارا کولہا، ہمارا گھٹنا اور ہمارا ٹخنا جو ہے ایک سیدھ میں گزرے تو اسے ہم اچھی قامت سے تعبیر کریں گے، کیونکہ قامت کا تعلق خوبصورتی سے نہیں ہے، چہرے کی خوبصورتی سے نہیں ہے، بلکہ عضلات اعضاء کی ایک دوسرے کے ساتھ باہم موضوع مناسبت سے ہے۔ تو درست قامت اور مضبوط عضلات کی مرہون منت ہے کہ اگر قامت درست ہے تو کس وجہ سے ہے کہ مضبوط عضلات ہوں گے تو قامت درست نظر آئے گی، اگر عضلات مضبوط نہیں ہے تو قامت کے اندر کوئی نہ کوئی نقص جو ہے وہ نظر آئے گا۔ نمبر 9، عضلات شخصیت کو باوقار اور پرکشش بناتے ہیں، یعنی عضلات جو ہیں اس سے کوئی بھی شخصیت جو ہے وہ نکھرتی ہے، باوقار لگتی ہے اور اس کے اندر اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جتنا جسم خوبصورت ہوگا اتنا ہی شخصیت جو ہے اٹریکٹیو ہوگی۔ اگر جسم جو ہے وہ سوکھا ہوا ہے، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، تو وہ اس میں اٹریکشن نہیں ہوگی، اس شخصیت میں، اس پرسنالٹی میں، وہ باوقار نہیں لگے گی۔ اگر جو ہے وہ ہڈیوں کے فریم کے علاوہ ہلکا پھلکا گوشت ہے تو وہ بھی دبلا پتلا جسم اتنا اٹریکٹیو نہیں ہوگا۔ اگر یہی نارمل ہو جسے ہم اعتدال کہتے ہیں، میانہ روی، اگر یہ میانہ روی جسے ہم اعتدال کہیں گے ویسے عضلات ہیں تو وہ عضلات جو جسے ہم نے سڈول جسم کہا ہے، ایسے عضلات جسم کو، انسان کی شخصیت کو باوقار اور اٹریکٹیو جو ہے وہ بناتے ہیں، پرکشش بناتے ہیں۔ نمبر 10، مضبوط عضلات زندگی کی دوڑ دھوپ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ زندگی جو ہے اس میں بہت سارے معاملات، بہت سارے مسائل، بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں زندگی میں، دوڑ دھوپ جسے ہم کہتے ہیں، کوشش، یعنی زندگی کی جو بھی کوششیں ہیں زندگی کو قائم دائم رکھنے کے لیے، تو جتنا عضلات مضبوط ہوں گے اتنا ہی زندگی کی دوڑ دھوپ میں یہ اہم کردار ادا کریں گے۔ اگر جو ہے عضلات مضبوط نہیں ہیں تو حرکت چونکہ عضلات کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اگر عضلات مضبوط نہیں ہوں گے تو ہمیں زندگی کے کام کرنے جو ہیں وہ بھی مشکل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے زندگی کی دوڑ دھوپ میں اہم کردار جو ہے مضبوط عضلات ادا کرتے ہیں۔ نمبر 11، مضبوط عضلات کی بدولت مختلف جسمانی سرگرمیوں کے عمل میں آسانی پیدا ہوتی ہے، کہ عضلات جتنے مضبوط ہوں گے اتنا ہی جسمانی سرگرمیوں کے کام کرنے جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے۔ مختلف قسم کی جو ایکسرسائزز ہم کرتے ہیں، یعنی جتنے عضلات مضبوط ہوں گے اتنا ہی ہمیں جسمانی سرگرمیاں کرنی جو ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی، ایکسرسائزز کرنا آسان ہو جائیں گی، کیونکہ عضلات مضبوط ہوں گے تو ان کے اندر الاسٹیسٹی ہوگی، لچک ہوگی، اور کوئی کام کرنا جو ہے ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر عضلات جو ہیں وہ کمزور ہیں تو پھر ہم کوئی بھی ایکسرسائزز جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے جسمانی سرگرمیوں کے کاموں میں آسانی پیدا کرنا جو ہے مضبوط عضلات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 12، عضلات پھیلتے اور سکڑتے ہیں جس سے سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا ہے نظام تنفس، یہ نظام تنفس کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ پسلیوں کے درمیانی عضلات وہ کبھی پھیلتے ہیں اور کبھی سکڑتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ہے لنگس جو ہیں ہمارے پسلیوں کا فریم کے اندر ہیں۔ اوپر اللہ تعالیٰ نے پسلیوں کا ایک فریم بنایا ہوا ہے، ایک ڈھانچہ بنایا ہوا ہے، اور اس ڈھانچے کے اندر جو ہیں ہمارے پھیپھڑے ہیں، ہمارے لنگس ہیں۔ تو جب ہمارے پسلیوں کے درمیانی عضلات پھیلتے اور سکڑتے ہیں تو ہمیں سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ سانس لینے میں دو عمل ہوتے ہیں، ایک ہوا کا اندر جانا اور دوسرا ہوا کا خارج کرنا۔
تو مثلاً ڈایافرام اور پسلیوں کے درمیانی عضلات وغیرہ، یعنی ڈایافرام بھی کبھی سکڑتے ہیں اور کبھی پھیلتا ہے، تو پسلیوں کے درمیانی عضلات بھی کبھی پھیلتے اور کبھی سکڑتے ہیں، جس وجہ سے ہمارا جو ہے سانس لینے کا فنکشن جو ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ نمبر 13، عضلات قامت کو درست اور اعضاء کو متناسب بناتے ہیں، کہ عضلات کی وجہ سے ہماری قامت جو ہے وہ درست رہتی ہے اور اعضاء کو یہ مناسب رکھتے ہیں، یعنی عضلات جتنے مضبوط ہوں گے اتنا ہی قامت درست نظر آئے گی اور باڈی کے ہمارے جو اعضاء ہیں ان میں موضوع مناسبت پائی جائے گی۔ اگر کسی بھی حصے کے جو ہیں عضلات ویک ہوئے تو اس حصے کے اندر ڈس ایبلٹی پیدا ہو جائے گی، معذوری جسے ہم کہتے ہیں۔ جیسے ہم اس کی مثال دیں گے اونچے نیچے کندھوں کی، کہ اگر کندھے ایک سائڈ کے کندھے کے عضلات ویک ہو گئے تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک کندھا اونچا اور دوسرا کندھا جو ہے وہ نیچا ہو جائے گا، متناسب جسے ہم کہہ لیں گے کہ متناسب باڈی کے اعضاء جو ہیں وہ نہیں رہیں گے، تو جتنے عضلات جو ہیں درست ہوں گے، مضبوط ہوں گے، عضلات قامت کو درست رکھیں گے اور ہمارے اعضاء کو بھی متناسب رکھیں گے، جس وجہ سے قامت جو ہے وہ صحیح طور پر نظر آئے گی۔ تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک جو ہم نے مسکولر سسٹم شروع کیا ہوا تھا، الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، بلکہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم کوئی دوسرا نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے۔ آپ نے بچے اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور یہ انتہائی امپورٹنٹ چیپٹر ہے جو میں نے آپ کو کروایا ہے، اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے تاکہ ایگزام میں کسی قسم کی آپ کو دقت کا سامنا یا مشکل کا سامنا جو ہے وہ نہ کرنا پڑے۔ یہ ہم بار بار آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو ہم نے آپ کو آن لائن کلاسز کے ذریعے جو ٹیچ کروا دیا وہ ہم کلاس میں دوبارہ نہیں کروائیں گے، اس لیے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اپنی تیاری رکھیں اور اس کو یاد کرتے جائیں۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم جو ہے اگلا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں، فوڈ اینڈ نیوٹریشن، خوراک اور غذائیت۔ کویسچن ہم کس طرح سے اس کا دیکھیے، خوراک اور غذائیت سے کیا مراد ہے، نیز خوراک کے اجزاء ترکیبی اور ان کے حصول کے ذرائع تحریر کیجیے، یا دوسری طرح سے کویسچن کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ خوراک کے کون کون سے اجزاء ہیں، درج ذیل اجزاء پر نوٹ تحریر کیجیے۔ درج ذیل اجزاء جو دیے لحمیات اور روغنیات، لیکن ہم نے یہاں ابھی اجزاء کو ڈسکس نہیں کرنا، ابھی ہم نے خوراک اور غذائیت کو ڈسکس کرنا ہے۔ اس کی ہم نے ڈیفینیشن دینی ہے کہ فوڈ کیا ہے اور نیوٹریشن کیا ہے۔ تو اس کو آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے اور انورٹڈ کاماز میں آپ اس کو لکھیں کہ ہر وہ چیز جو ہم کھاتے یا پیتے ہیں خوراک کہلاتی ہے۔ خوراک کے اجزاء کی وہ صحیح مقدار اور کوالٹی جو ہمارے جسم کی مکمل نشو و نما کے لیے ضروری ہوتی ہے غذائیت کہلاتی ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ یعنی خوراک کیا ہوئی کہ ہم جو کچھ کھاتے یا پیتے ہیں، چاہے وہ کھانے کی فارم میں ہے چاہے وہ پینے کی فارم میں ہے، وہ خوراک ہے۔ اور نیوٹریشن کیا ہے، غذائیت کیا ہے کہ خوراک کے اجزاء کی وہ صحیح مقدار یا اس کی کوالٹی جو ہمارے جسم کی نشو و نما کے لیے، نشو و نما کیا ہے، جسم کا بڑھنا، جس طرح پودے پھلتے پھولتے اور بڑھتے ہیں نا، اس طرح ہماری باڈی جو ہے وہ بھی گروتھ کرتی ہے، بڑھتی ہے۔ تو ہماری جسم کی مکمل نشو و نما کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے وہ غذائیت کہلاتی ہے، نیوٹریشن کہلاتی ہے۔ تو نیوٹریشن کیا ہے؟ نمبر 1، صحت اور بقائے حیات کے لیے خوراک جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی ہماری صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے، اور بقا ترقی، حیات زندگی، کہ ہماری صحت کے لیے اور ہماری زندگی کی ترقی کے لیے خوراک جو ہے وہ ضروری ہے۔ کیونکہ ہم بار بار پیچھے پڑ رہے ہیں نا کہ ہمارا جسم جو ہے وہ ایک مشین کی مانند ہے، جس طرح مشین کو پٹرول کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پٹرول پہ چلتا ہے، تو ہماری باڈی چونکہ مشین کی مانند ہے تو اس کو ضرورت ہے ڈائٹ کی، یہ ڈائٹ پہ چلے گی۔ نمبر 2، خوراک قوت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے،
یعنی جو کچھ ہم کھاتے یا پیتے ہیں اس سے ہمیں طاقت ملتی ہے۔ نمبر 3، خوراک جسم کے درجہ حرارت کو قائم رکھتی ہے۔ درجہ حرارت کیا ہے؟ باڈی کا ٹمپریچر ہے، تو یہ باڈی کے ٹمپریچر کو قائم رکھتی ہے۔ آپ نے دیکھا سردیوں میں جب ہم لمبی سانس باہر نکالتے ہیں تو ہمارے جو باہر نکلنے والی ہوا ہے اس کے اندر دھواں دھواں سا محسوس ہوتا ہے اور وہ گرم ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے اندر کے درجہ حرارت کو ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے اندر کا ٹمپریچر کیا ہے اور باہر ماحول کا ٹمپریچر کیا ہے۔ تو یہ خوراک جسم کے درجہ حرارت کو قائم رکھتی ہے۔ نیکسٹ جو ہے غذا سائنس کی وہ شاخ ہے جو غذائی اجزاء کی جسم میں ضرورت، موجودگی، اہمیت اور غذا میں اس کی مقدار اور کوالٹی کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ خوراک کے اجزائے ترکیبی کون کون سے ہیں، کون کون سے اجزاء ہیں جو خوراک میں جن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ خوراک میں مندرجہ ذیل 6 اجزاء ہوتے ہیں۔ 6 اجزاء میں نمبر 1 پروٹین ہے جنہیں ہم اردو میں لحمیات کہیں گے۔ نمبر 2 کاربوہائیڈریٹس جسے ہم اردو میں نشاستہ کہیں گے۔ نمبر 3 فیٹس، اردو میں ہم اسے روغنیات کہیں گے۔ نمبر 4 وٹامنس، اردو میں اسے ہم حیاتین کہیں گے۔ نمبر 5 منرل سالٹس، اردو میں ہم اسے معدنی نمکیات کہیں گے۔ اور نمبر 6 واٹر، پانی۔ یعنی خوراک کے 6 اجزاء ایسے ہیں جن کا ہماری خوراک کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر خوراک کے اندر یہ 6 اجزاء پائے جائیں۔ اب اسی چیپٹر میں ہم انتہائی امپورٹنٹ ایک کویسچن جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے، وہ ہے بیلنسڈ ڈائٹ، متوازن غذا۔ ہم نے خوراک کو ڈسکس کیا کسے کہتے ہیں، ہم نے نیوٹریشن کو ڈسکس کیا غذائیت کسے کہتے ہیں۔ اب ہم